میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، تو ہمارے جو میزبان کا مکان تھا وہاں جو مسجد تھی، میں مسجد میں گیا نماز کے لیے میزبان کے ساتھ، تو ساتھ یہاں لائبریری تھی مسجد کے اندر، وہاں کتابیں پڑھی تھی مطالعہ کے لیے۔ میں نے وہاں نفل پڑھ کے بیٹھ گیا اور ایک کتاب دیکھی، مختصر صحیح بخاری۔ میں نے کہا اس کو ذرا کھولیں دیکھیں۔ جب میں نے کھولا تو مختصر صحیح بخاری کو کہاں سے دیکھیں، تو میرے ذہن میں تک فلاں فلاں مقام میں سے دیکھنا چاہیے، اس پہ مصنف نے کوئی ہاتھ صاف کیا ہوگا۔ مختصر صحیح بخاری کا مطلب کیا؟ بخاری شریف کی ہے 2 جلدیں، 30 پارے، 9082 روایات۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ صحیح بخاری میں جو ایک روایت کئی بار آئی ہے نا، اس کو کئی بار ختم کر کے تو ایک بار نقل کر دیا۔ میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں، باب ما یذکر فی الفخذ۔ یہ جو ران ہے آدمی کا گھٹنے سے اوپر اور یہ کمر کی جگہ سے نیچے، اس کو ران کہتے ہیں۔ یہ ران سطر ہے یا سطر نہیں ہے، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، ساتھ سواری پر میں بیٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہمت جو چادر تھی وہ تھوڑی سی سرک گئی، تو میں نے آپ کا ران دیکھ لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میں ران دیکھ رہا ہوں، آپ نے تھوڑا سا کپڑا اور نیچے کر کے ران اور دکھا دیا۔ بس یہ حدیث نقل کی صرف۔ اب آپ بتاؤ، جو بندہ اس حدیث کو پڑھے گا اور بخاری کو آگے نہیں پڑھے گا اور وہ سوئمنگ پول پہ نہانے کے لیے جائے گا، تو وہ نکر پہن کے ران ننگا کر کے جائے گا نا، اور اسے سمجھاؤ گے تو وہ کہے گا سنت ہے۔ اب اگر کوئی اس کو دیکھے گا وہ اور دکھائے گا، نہیں بھی سنت ہے۔ دیکھو بات سمجھو، میں انسان ہی رہا۔ اب یہ لڑکا جو ران ننگا کر کے پھر رہا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، نماز کا پابندی کرتا ہے اور ران ننگا کر کے پھر رہا ہے، نہا رہا ہے، تو یہ جو ران ننگا پھر رہا ہے یہ گناہ سمجھ کر یا نیکی سمجھ کر؟ وہ سمجھتے سنت ہے، میں غلط کام تو نہیں کر رہا، سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس نے بخاری شریف دیکھی ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب یہ بیچارہ اپنی جگہ پر بالکل سچا ہے۔ اگر یہ خود بخاری کو پڑھ لیتا ثواب سمجھ کر، اور ہم جیسے فقیروں کے پاس یا مرکز اہل سنت والجماعت آ جاتا کہ یہ ذرا حدیث سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے تو آج تک سنا تھا بچپن سے کہ ران سطر ہے، اور بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہو رہا سطر نہیں ہے۔ کیا ہم نے مسئلہ غلط سنا ہے یا امام بخاری کو غلطی لگ گئی ہے؟ آ جاتا نا الجھن۔ اس نے مسئلہ نہیں سمجھا، پھٹ کہا مولویوں نے غلط بتایا ہے، دیکھو حدیث میں یہ ہے۔ بس جن نے بچپن سے پڑھاتے رہے وہ سارے غلط ہو گئے، اور آج یہ محقق صاحب میدان کے اندر کود پڑے۔ میں نے وہ بخاری شریف اٹھائی، جب میزبان تھے میں نے کہا ذرا یہ بخاری بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں، دیکھو تم خوش ہو گئے، بڑا مختصر سی بخاری ہے۔ اب اصل بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نمبر 1 یہ حدیث لاتے ہیں، پھر ایک حدیث لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الفخذ عورۃ، کہ ران سطر ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی کا فعل جس سے پتہ چلا کہ سطر نہیں، اور پھر اللہ کے نبی کا ارشاد اور قول کہ جس سے پتہ چلا کہ یہ ران سطر ہے۔ پھر حضرت امام بخاری فیصلہ فرماتے ہیں حدیث انس اسند، یہ جس حدیث میں نے کہ حضور نے ران دکھایا سند اس کی زیادہ مضبوط ہے، اور یہ جو ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ران سطر ہے، احوط عمل اس پہ کرنا ہے۔ چلو امام بخاری نے ایک نیا مسئلہ حل کر دیا، کبھی سند کسی اور کی مضبوط ہوتی ہے، عمل کسی اور پہ کرنا ہوتا ہے۔ امام بخاری فرما رہے ہیں عمل اس پہ کرنا ہے۔ اب اس محقق نے نمبر 1 ایک حدیث کو ختم کر دیا، نمبر 2 امام بخاری کا فیصلہ ختم کر دیا، ایک حدیث لے لی اور فیصلہ اپنا لا دیا، اور کہا جی ران کو ننگا رکھنا سنت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث پڑھیں لیکن خود نہ سمجھیں علماء سے، بس پھر حدیث کا مزہ آئے گا۔ یہ بات سمجھنا آپ کے ذہن میں الجھن نہ رہ جائے کہ جب ران سطر ہے تو اللہ کے نبی نے خود صحابی کو کیوں دکھا دیا ہے۔ نبی کے ساتھ کچھ مسائل ایسے ہیں جو امت کے لیے جائز نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت نکاح فرمائے 9، کل نے کہا 11،
اور بیک وقت 9 اور امت کے لیے 4 سے زائد کرنا جائز نہیں۔ پیغمبر نے کہا کرے حق مار نہ دے، جائز ہے۔ قرآن میں محبت نفس علی نبی، لیکن امتی کے لیے جائز نہیں۔ اگر 1 سے زائد نکاح ہوں، امتی پر باری ضروری ہے، نبی پر ضروری ہے، قرآن کریم کے اندر ہے۔ تب کتنے مسائل ایسے ہیں کہ پیغمبر کے لیے مسئلہ اور ہے، امتی کے لیے اور۔ تو اگر اس مسئلے پر نبی کی خصوصیت ہو اور امت کے لیے جائز نہ ہو، اس میں اشکال کی بات کون سی ہے؟ میں خیر یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی بہتر دے، اللہ ہمیں آخرت بھی بہتر دے۔ دنیا اچھی ملتی ہے جب سیزن، منڈی اور ماہر سے رابطہ رکھے۔ آخرت اچھی بنتی ہے جب عبادات بہتر ہوں، اور عبادات بہتر ہوتی ہے عبادت کی وقت، عبادت کی جگہ، اور عبادت سمجھنے والے عالم اور ماہر سے پوچھ کے عبادت کریں، تو پھر عبادت انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی۔